بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں قاسم کے بیٹے، اللافی نے کہا، خبر بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ محمد بن قاسم کے چہرے پر گھبراہٹ آئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور اللافی اس کے دونوں ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ قلعہ تھا جس میں قلعہ دار کی رہائش بڑی شانہ تھی۔ ابن قاسم، اللافی نے کہا، اگر اللافیوں کے ساتھ دوستی سچے دل سے لگائی ہے تو آج دوستی کا حق ادا کر دے۔ حق ادا کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر آپ کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگتے ہیں تو اپنے منہ سے کہیے، میں اتنا ہی صلہ دوں گا۔ حارث اللافی نے اسے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ اس کے سپاہیوں نے کس طرح 3 لڑکیوں پر چپٹ کر ایک لڑکی کو خراب کیا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے عزیز، اللافی نے کہا، میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، ان تمام عربوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور جنہیں تمہارا خلیفہ باغی کہتا ہے، بڑی مشکل سے رضامندی کیا تھا کہ وہ عرب سے آئی ہوئی فوج کی اگر کھلم کھلا مدد نہ کریں تو در پردہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور اگر دل یہ بھی نہ مانے تو اتنا ہی کریں کہ ان کے خلاف ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو۔ لیکن اب میری بستی کا یہ عالم ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو معلوم نہیں کتنی پرچیاں تمہارے جسموں پر اتر جائیں گی۔ میں انہیں ایک وعدے پر ٹھنڈا کر کر آیا ہوں، اگر میں ضرورت سے زیادہ ان کی توقع کے خلاف وقت لگا کر واپس گیا تو شاید وہ مجھے راستے میں ہی مل جائیں اور مجھے ہی قتل کر دیں۔ ہاں حارث، محمد بن قاسم نے کہا، انہیں اس سے زیادہ مشتعل ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو باتوں سے ٹھنڈا کیا جا سکے۔ مجھے پتہ۔ قاسم کے بیٹے، حارث اللافی نے کہا، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرنا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں دیبل پر حملہ کروں گا، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس معاملے کو میں سب سے پہلے مٹاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت اپنا گھوڑا منگوایا اور اللافی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ دستور کے مطابق چند ایک محافظ اس کے ساتھ گئے۔ خالد بن ولید نے جاسوسی کے نظام کو ایک خاص تنظیم دی تھی، اور جس طرح انہوں نے اس نظام کو چلایا تھا وہ اتنا کامیاب رہا کہ یہ عرب کی فوج کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ بعد میں جاسوسی کا ایک الگ محکمہ بنا دیا گیا تھا جس کے لیے الگ سالار مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے محکمے کی سالاری اس آدمی کو ملتی تھی جس میں زمین کی تہوں کے نیچے سے بھی راز اور سراغ لگا کر لانے کی اہلیت ہوتی تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ انٹیلیجنس کا سالار تھا، اس کا نام شعبان ثقفی تھا۔ یہ محمد بن قاسم کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ زمین و آسمان کے راز بھی پا لیتا ہے۔ محمد بن قاسم جب اللافی کے ساتھ روانہ ہوا تو شعبان ثقفی بھی اس کے ساتھ گیا۔ محمد بن قاسم نے خاص طور پر اسے ساتھ لیا۔ حارث اللافی اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہیں توقع تھی دوپہر تک بستی تک پہنچ جائیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے قلعے سے نکلتے ہی گھوڑا دوڑا دیا۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اڑ کر واردات والی چوکی تک پہنچنے کی کوشش میں ہو۔ وہ ان سب سے آگے تھا۔ اس نے شعبان ثقفی کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ دوپہر سے خاصا پہلے وہ چوکی تک پہنچ گئے۔ اپنے سالار کو دیکھ کر چوکی کے تمام آدمی باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹ آیا اور شعبان ثقفی چوکی کے آدمیوں کے قریب ہو گیا اور ان سے پوچھا، کل پچھلے بہر سے شام تک گشت پر کون کون نکلا تھا؟ 4 سپاہیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیا تم چاروں نے ان 3 لڑکیوں پر حملہ کیا تھا؟ شعبان نے پوچھا۔ یا تم میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے اس جرم میں شریک ہونا پسند نہ کیا ہو؟ چاروں حیرت سے شعبان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دیکھ رہے ہو سالار اعلیٰ ساتھ آئے ہیں، شعبان نے کہا۔ اس سے سمجھ لو کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور تمہارا جرم بے نقاب ہو چکا ہے۔
دشمن کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی زبان ناپاک نہ کرنا۔ ایک سپاہی نے غصیلی آواز میں کہا، وطن سے دور لا کر ہمیں یوں ذلیل نہ کر سالار۔ اس سپاہی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور سپاہی اس سے زیادہ غصیلی اور بلند آواز سے محمد بن قاسم کی طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، اے سالار عرب، تجھے اس اللہ کی قسم جس کے نام پر لڑنے کے لیے تو ہمیں یہاں لایا ہے، ہمیں یہ بتا یہ شخص ہم پر ایسی تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ ہم تیری ٹکر کے آدمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے یہ تفتیشی کام ثعبان ثقفی کے سپرد کر دیا، اور یہ ثعبان کا ہی کام تھا۔ چاروں سپاہی احتجاجی واویلا بہا کر رہے تھے۔ اللافی اور اس کے ساتھی الگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حارث اللافی ثعبان نے کہا، تینوں لڑکیوں کو بستی سے اپنے ساتھ لے آؤ، اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آنا چاہیں آ جائیں۔ اللافی کے جانے کے بعد سالار ثعبان نے چوکی کے کمانڈر سے کہا، اس وقت جو آدمی گشت پر گئے ہوئے ہیں انہیں بھی یہاں لے آئیں۔ کماندار کے جانے کے بعد محمد بن قاسم اور ثعبان الگ جا کھڑے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے صرف 4 سپاہی واویلا برپا کر رہے تھے۔ اللافی کے جانے کے بعد چوکی کے تمام سپاہیوں نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم میں اتنا تحمل تھا اور اتنا بردباری کے سپاہیوں نے بعض باتیں ایسی ناروا کی جو کوئی سپاہی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن محمد بن قاسم خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر ثعبان ثقفی نے انہیں تسلی دی، بے انصافی نہیں ہوگی سالار اعلیٰ۔ ایک ادھیڑ عمر سپاہی نے محمد بن قاسم سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ باغی لوگ ہیں جنہیں عرب سے نکال دیا گیا تھا، اور سندھ کے راجہ نے انہیں اپنی شفقت کے سائے میں رکھ لیا ہے۔ ہاں یہ وہی لوگ ہیں۔ چوکی کے ایک سپاہی نے کہا، صاف پتہ چلتا ہے یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہاں کے ہندو راجہ کا نمک حرام کھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہندوؤں سے پہلے ان مسلمانوں کو صاف کیا جائے، یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ کیا تم لوگ اپنی زبانیں بند نہیں رکھ سکتے؟ ثعبان ثقفی نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ صاف نظر آ رہا ہے ان سپاہیوں کے دلوں میں باغی عربوں کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اللافی تینوں لڑکیوں کے ساتھ دور سے آتا نظر آیا۔ پیچھے پیچھے بستی کے کئی آدمی آ رہے تھے۔ ثعبان نے ان کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور انہیں دور ہی روک لیا۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی کو آگے کیا گیا جس کے متعلق کہا گیا تھا اس کے ساتھ مجرمانہ زیادتی ہوئی ہے۔ چشمہ قریب ہی تھا اور چشمہ بھر باری سی چٹانوں میں گرا ہوا تھا۔ ثعبان اس لڑکی کو ان چٹانوں کی اوٹ میں لے گیا اور اس سے اپنی زبان میں پوچھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں ان پر اور اس کی سہیلیوں پر سپاہیوں نے حملہ کیا تھا۔ لڑکی ثعبان کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ثعبان نے اپنا سوال دہرایا تو لڑکی نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں، لڑکی ثعبان نے کہا۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اتنی خوف زدہ نہ ہو۔ لڑکی پھر بھی چپ رہی۔ ثعبان لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چٹانوں سے باہر آیا۔